أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، جو اس دنیا کا خالق ہے، ہم سب کا مالک اور رازق ہے. اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی عفت مآب ماں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے
اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے سال کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سال کے ان مہینوں کے حوالے سے تقریباً 10-11 مہینے پہلے آپ کے سامنے بہت مفصل گفتگو رکھی گئی تھی، اور یہ بتانے کی میں نے کوشش کی تھی کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جس طریقے سے جہالت کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کسی ایک گوشے اور کسی ایک ناحیے کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بیداری کے نام پر بہت سارے ایسے گوشے ہیں، اسلامی تعلیمات کے بہت سارے ایسے دروازے ہیں جو نہایت تیزی سے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ بطور مثال آپ کے سامنے صرف 2 چیزیں رکھوں گا۔ نمبر 1، وہ نوجوان جن کا رشتہ کتاب اور سنت سے ہے، یا ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں، یقیناً ان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ اس بات پر انہیں مبارکباد دینا چاہیے، ان کی ہمت بڑھانی چاہیے، اور ہر ممکن ان نوجوانوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ چونکہ موجودہ صورتحال میں، مادیت کے زمانے میں، جس طریقے سے ہر انسان دنیا طلبی میں مشغول ہے، دنیا کی زینتوں کے سامنے شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے پرفتن اور ایسے ظلمت و تاریک کے ماحول میں اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو شریعت کی تعلیمات کے حصول کے لیے مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، مدارس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، علماء سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، دینی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے اور ہم سب کے لیے نہایت ہی خوش نصیبی کی بات۔ لیکن افسوس کا مسئلہ، افسوس کی بات وہ یہ کہ جس تیزی سے اس کے زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بیداری پیدا ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اور اسی تیزی سے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سے زیادہ رفتار سے اس کے اندر افراط اور تفریط، غلو کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ 2 دن 4 دن 10 مجلسوں میں 50 مجلسوں میں ابھی شریک نہیں ہوا کہ اس کا یہ دعویٰ شروع ہو جاتا ہے کہ میں کتاب و سنت کا سب سے بڑا جانکار ہوں۔ امامان دین پر جملے کسنا شروع کر دیتا ہے۔ محدثین کرام کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا کا تذکرہ اس انداز میں کرتا ہے جیسے وہ ان کے دوست اور معاصر ہوں، ان کے ساتھ کلاسوں میں شریک ہوا ہو اور ان کے ساتھ دینی تعلیمات حاصل کیا ہو۔ اتنا بھی ان کا خیال نہیں رہتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جہالت اس قدر ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ 1 سال پہلے جب میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اس تاریخ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے میں نے شب و روز کو پیدا کیا، دن رات کو پیدا کیا، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، چرند و پرند کو پیدا کیا،
شجر و حجر کو پیدا کیا، دنیا کی تمام چیزوں کو جس طریقے سے میں نے پیدا کیا اسی طریقے سے سال کے ان تقسیمات کو بھی میں نے لوح محفوظ میں بند رکھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہاں کتاب اللہ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو جب پیدا فرمایا اسی وقت سال کے ان ایام کو 12 مہینوں پر تقسیم کر دیا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور کب سے 12 مہینے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے یہ تقسیمات موجود ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور آگے مزید بیان فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم حرمت والے مہینے کہتے ہیں، عظمت والے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، کان کھول کر سن لو، یہی دین قیم ہے، یہی مضبوط اور ٹھوس تعلیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ ان دنوں کے اندر تم اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ میں نے 1 سال پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مہینوں کی یہ تقسیمات میڈ ان چائنا یا میڈ ان امریکہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا لوگوں کو کہ یہ محرم کا مہینہ، یہ شوال کا مہینہ، یہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ امریکن پروڈکٹ نہیں ہے۔ بات ہلکی ہو سکتی ہے لیکن یقین جانے اس کے اندر اتنی ہی صداقت و حقانیت ہے جتنے ہمارے وجود کی حقانیت۔ جب میں نے یہ بات رکھی تھی تو کئی سارے لوگوں نے شکریہ ادا کیا، شکریہ کا محتاج نہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس قدر ضلالت اور اس قدر ظلمت و گمراہی پھیلی ہے کہ ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ جیسے جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، یقین جانے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 99، 98، 95% نوجوان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیمات، سال کے ان ایام کی تقسیمات یہ ہمارے طرف سے ہے، دنیا نے بنائی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو سال کے 365، 364، 366 جو بھی دن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں پر تقسیم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ یہ میڈ ان امریکہ عیسائیوں نے بنایا ہے۔ جس طریقے سے ہم عیسوی کیلنڈر پر عمل کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں ہمارے بچوں کے قلوب و اذہان میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ہم جس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، جس کیلنڈر کو دیکھ کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جس کیلنڈر کو دیکھ کر اسکول جاتے ہیں، جس کیلنڈر کو دیکھ کر حج پر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس قدر اس کا غلبہ ان کے قلوب و اذہان پر ہے کہ ان کے سامنے سے محرم کے مہینے کی عظمت، شوال کے مہینے کی عظمت، رمضان کے مہینے کی عظمت اور سال کے ان مہینوں کی تقسیمات کی عظمت اوجھل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اسلامی تعلیمات سے قریب ہوں، اپنے دلوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو رچائیں اور بسائیں، ان کو صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم دیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم صرف دعوتوں میں شریک ہوں اور منوں کا من اور ٹنوں کا ٹن گوشت کھائیں، زندگی گزاریں اور مسلمان اس نام سے جانے جائیں کہ یہ گوشت خور ہیں؟ اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے محلوں میں جائیں،
تو ان کے محلے میں صرف ہوٹل نظر آئیں گے، بے راہ روی نظر آئے گی۔ ہمارے نوجوان جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، رات کے 2 بجے بھی روڈوں پر نظر آئیں گے، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پان کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنے ہی سماج اور معاشرے کی عفت مآب خاتون پر گندی نگاہ رکھیں گے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز تھی۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے یہیں یہ بتایا گیا تھا، جہالت کے تعلق سے میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ انڈین ایک خاتون، مسلمان خاتون، اس کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ پیارے نبی محمد کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں پیارے نبی محمد کا تذکرہ اس کے سامنے کتنی دفعہ آیا، ان کے سیرت کا تذکرہ کیا گیا کہ محمد ابن عبداللہ ایسے تھے، ویسے تھے، سماج کے سچے انسان تھے، محسن تھے، لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے، صادق تھے، امین تھے، سچ بولتے تھے، لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، یہ کوششیں کی، یہ کوششیں کی۔ جب اس ساؤتھ انڈین خاتون نے پیارے نبی کے اس سیرت کو سنا تو اس نوجوان سے کہا کہ تم مجھے محمد کا ایڈریس بتاؤ، وہ کس محلے میں رہتا ہے، وہ کون آدمی ہے جو اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے گفتار اور اس کے کردار سے اس کی عظمت جھلکتی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، کس محلے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جہالت ہمارے سماج اور معاشرے میں، یقیناً یہ بات قبول کرنا آسان بات نہیں ہے، چونکہ ہم دلی جیسے شہر میں ہیں، ملک کی راجدھانی میں ہیں، اور وہ بھی اس ملک کی راجدھانی میں جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، جہاں ہر چیز کی نعمت اور دولت موجود ہے، ہم اس کے راجدھانی اور قلب میں موجود ہیں۔ تو یہ بات قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ دیہی علاقوں کا جائزہ لیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، پیدل ان چلچلاتی ہوئی ریتوں پر اپنے ان نرم و نازک پیروں کو رکھ کر چلیں گے، جس پر چل کر ہمارے اسلاف کرام نے اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچائی، جب آپ اس نقش قدم پر چلیں گے تو آپ اس سے بھی عجائب اور غرائب کا سامنا کریں گے۔ ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان کو نہیں معلوم، چونکہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں کوئی بھی داعی اسلام ان تک اب نہیں پہنچا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے پوچھا کہ این اللہ، اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، اشارت الی السماء۔ اس کے عقیدے کو دیکھیے، اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتی تھی، لیکن بے ساختہ اپنے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ آسمانوں میں۔ یہ چیز بھی آج ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ آپ اس تلخ نوائی کو برداشت کریں، سماج اور معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، برائیوں سے چشم پوشی کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ دین کے داعی ہیں، ملک کے حقیقی معنوں میں کارگزار اور خدمت گزار ہیں، ان کا تعاون کیجیے، سماج اور معاشرے کو، ملک و ملت کو، جمعیت و جماعت کو آگے بڑھائیے، ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے، اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے لیے نبی کائنات علیہ السلام سے محبت کریے اور عملی طور پر اس کا ثبوت دیجیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس مہینے کی بہت ہی عظمت اور جس مہینے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، محرم الحرام کے مہینے کو اور اس کے متعلق جو ٹاپکس، عنوانات، مضامین، ان کو کسی ایک خطبے میں نہیں سمیٹا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اور کہنے کے لیے معمولی معلوم ہوتا ہے
کہ ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو گئے، لیکن یقین جانے ماہ محرم سے جڑی ہوئی اتنی ٹاپکس اور اتنے عنوانات اور اتنے مضامین اور اتنے مسائل ہیں جن کو اجمالی طور پر اگر ذکر کیا جائے تو 2 درجن سے زیادہ ہو جائیں گے، 2 درجن سے زیادہ صرف ماہ محرم کے حوالے سے۔ ماہ محرم کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ محرم کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اس کے احکامات اور مسائل کیا ہیں؟ ماہ محرم یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ ایک الگ چیپٹر اور باب ہے، اور ماہ محرم کے اندر یوم تاسوعہ، یوم عاشورہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، یہ ایک الگ مستقل ٹاپک ہے اور اس کی الگ تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کا سب سے سیاہ، سب سے خطرناک اور سب سے تاریک باب، جس کا تعلق ہمارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب، یعنی ہمارے محب، پیارے نبی کے محب اور پیارے نبی کے محب یعنی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ اسی مہینے کے اندر۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہو حضرت حسین کی شہادت سے منہ پھیرتا ہو اور ان کی شہادت کو تاریخ کا سیاہ باب تسلیم نہ کرتا ہو اور ان کے شہادت کے موقع پر غم اور غصہ نہ کرتا ہو، اس کے دل کے اندر درد اور جذبہ موجود نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ماہ محرم اور ان روزوں کی تاریخ اسلام سے پہلے، زمانے جاہلیت میں اور پیارے نبی کے زندگی میں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ کسی موقع پر گنجائش نکلی تو ان سارے موضوعات پر مفصل خطاب کیا جائے گا، لیکن آج میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ ماہ محرم کے حوالے سے 2 چند باتیں اور دوسری یوم عاشورہ اور تاسوعہ کے روزے کے حوالے سے 2 چند باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ماہ محرم کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسین کا تعلق کن سے ہے اور کیسے ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت حسین کا شمار آل بیت میں ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور کن کن لوگوں کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے اور کن کن لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ کیا آل بیت میں صرف حسنین کریمین، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ، صرف ان 4 کا تذکرہ ہے، یا ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جن کا تذکرہ آل بیت اطہار میں ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ جذبہ پیدا کریے، مہینوں کے تعلق سے، اسلامی تاریخ کے تعلق سے، قرآنی تعلیمات کے تعلق سے، پیارے نبی کے فرمان کے تعلق سے یہ جذبہ پیدا کریے۔ علماء سے پوچھئے، پڑھیے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اہل سنت والجماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حسنین کریمین بالخصوص حضرت حسین سے یہ محبت نہیں کرتے ہیں، حضرت حسین کے شہادت کے موقع سے یہ غم و غصہ کا اظہار نہیں کرتے ہیں، ماتم نہیں کرتے ہیں، سرکوبی نہیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو زخمی نہیں کرتے ہیں، سینہ کوبی نہیں کرتے ہیں، اپنے گریبان کو پھاڑتے نہیں ہیں، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن یقین جانیں، اہل سنت والجماعت جس طریقے سے حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف محبت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کا جز تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین اور آل بیت اطہار سے اگر سچی محبت نہیں کرتا ہے تو یقین جانے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل کرنی ہے تو حسنین کریمین کو اپنے دلوں سے لگانا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر حسن و حسین کی جگہ دینی ہوگی، ان سے محبت کرنا ہوگا، ان سے پیار کرنا ہوگا، ان کے سیرت کو پڑھنا ہوگا اور امت تک ان کے پیغام کو پہنچانا ہوگا۔ میرے بھائی، ویسے تو حضرت حسن و حسین کے فضیلت کے لیے، ان کے عظمت اور مقام و مرتبے کے لیے یہ کافی تھا کہہ دینا کہ آپ دونوں کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، دونوں جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصحابۃ کلہم عدول، جتنے بھی صحابہ ہیں اول تا آخر، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا کون تھا؟ علی مرتضیٰ۔ اللہ اکبر، شروع سے لے کے آخری صحابی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 110 ہجری میں، یہ سب کے سب عدول تھے۔ اگر ایک کے خلاف بھی کسی مسلمان نے زبان کھولنے کی جرات کی تو وہ مسلمان نہیں ہے حقیقی معنوں میں۔ الصحابۃ کلہم عدول، آپ پڑھیے، اسلامی تاریخ کا یہ باب ہے، صحیح اسلامی عقیدے سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں۔ حسنین کریمین کا شمار اسی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی، ان کا شمار اطفال صحابہ میں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تھے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسن و حسین، اطفال صحابہ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی کے نگاہوں کے سامنے یہ سارے پھول پلے اور بڑھے اور آگے بڑھے، ان میں سے کوئی فقیہ امت بنا، کوئی حبر الامہ بنا، کوئی مسلمانوں کا سب سے بڑا امام بنا۔ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صرف ناچ گانے والوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، دیکھو کس طریقے سے نوجوان فدا ہیں ناچنے گانے والوں پر۔ کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ آج کہتے ہو کہ اسلامی تعلیمات موجود نہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، بیداری پیدا نہیں ہے، علماء مر گئے ہیں، مدارس کی روحانیت ختم ہو گئی ہے، یہ ان مسجدوں سے اذان تو دی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر چاشنی موجود نہیں ہے۔ کیسے چاشنی موجود رہے گی؟ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا تھا وجلجت الاذان بكل صوت ولكن اين الصوت من بلال منائركم علت من كل سام مساجدكم وللعباد خالی۔ پیسے ہیں، روکڑے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، مسجدیں بڑی بڑی بنا دی لیکن مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیداری پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف علماء پر طعن و تشنیع کرنا۔ نوجوان امت، ٹھنڈی سانس لو، ٹھنڈی سانس لو، اپنی نوجوانی کو ضائع مت کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ گنتی کے چند ایام ہیں تم اس دنیا میں ہو۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد کون زندہ ہے کون مردہ ہے کسی کو پتہ نہیں۔ کیا یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، وہ موت، اس کی تیاری کرو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت حسن و حسین کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور پیارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ، جن سے آپ کا دل جڑا ہوا تھا، بستر پر کروٹ لیتی اور آپ کو کوئی پریشانی پہنچتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت علی کے گھر پہنچے ہوئے ہوتے، سمجھاتے
ہاتھ سے روٹی پکا کے چکی پس پس کے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاتھوں پر نشانات آ گئے تھے، جل گئے تھے۔ ایک دفعہ بہت ہمت اور جرأت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں ایک خادم کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر پہنچتے ہیں۔ میاں بیوی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ارے یہ دونوں کو صرف نہیں سکھایا، قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک فرد کو یہ تعلیم دی۔ اس کو کیا جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ حسن ہیں، یہ وہ حسین ہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو اپنے سینے سے چپٹایا، لپٹایا، قریب کیا اور کہا اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اتنی بڑی بات کہا، اے اللہ حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک کندھے پہ حسن دوسرے کندھے پہ حسین، اور کبھی حسن سے پیار کرتے کبھی حسین سے پیار کرتے، پیار کرتے ہوئے ہمارے طرف چلے آئے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیار کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے، یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ کیا کہا پیارے نبی نے؟ کہا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جو شخص ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسنین کریمین سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ اور عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث جن سے لوگوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص مکھی مار دے یا مکھی کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا عجیب سوال ہے بھائی، عراقیوں نے حضرت حسین کو شہید کر دیا اور مچھر مکھی کے قتل پر سوال کرتے ہو، مکھی کے مارنے پر سوال کرتے ہو۔ اور آگے پیارے نبی کا پیغام سنایا جو سنانے کا مقصد تھا، کہا کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ کیا کہا؟ کہا ہما، یہ دونوں حسن و حسین میرے اس دنیا کے پھول ہیں، پھول۔ آپ جانیں پھولوں کی حفاظت کس طریقے سے کی جاتی ہے، پھولوں کو کس طریقے سے سجا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ کانٹے بے وفائی کر سکتے ہیں لیکن ان کانٹوں کے درمیان سجا ہوا یہ پھول، پیارے نبی نے کس طریقے سے اس کی تربیت کی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا، جب ان کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، آسمان سے آیا، پیارے نبی کے پاس بیٹھ گیا، آپ پہچانتے نہیں تھے۔ جب بتایا گیا تو صحابہ کرام کو خبر تھی، کہا کہ ان ھذا ملک لم ينزل قبل ھذا۔ کہا اس فرشتے کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، یہ وہ فرشتہ ہے جو روئے زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور اپنے مرضی سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جا رہے ہو پیارے نبی سے ملنے تو یہ پیغام لیتے جاؤ۔ پیارے نبی نے کہا وَبَشَّرَنِی، اس فرشتے نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ بشارت دی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کہا فاطمۃ الزہرا یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں اور حسن و حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ بتاؤ کہ اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن و حسین کے سیرت کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ کے عظمت کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یقین جانیں آپ کی شہادت کا یہ باب نہایت ہی سیاہ باب ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے اس پر افسوس کرتے ہیں،
لیکن ہم محمد الرسول اللہ کے سچے وفادار اور سچے جانثار اور سچے قربان ہیں، اس لیے اس خطرناک موقع پر بھی ہم پیارے نبی کی تعلیمات کو مقدم اور آگے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے خطرناک واقعات جب رونما ہو تو تم یہ سمجھو کہ یہ قضائے الہی ہے، یہ اللہ کے طرف سے فیصلہ ہے، اور تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اور قرآن کی آیت تمہارے نگاہوں کے سامنے ہو کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرت حسین کی شہادت کا اتنا خطرناک واقعہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اگر تم نے اس خطرناک موقع پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب سے تمہیں نوازے گا۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائیوں، اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واویلا مچانا ہے، ماتم مچانا ہے، سینہ کوبی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو زخم کرنا ہے، اپنے گریبان کو چاکنا کرنا ہے، تو کیا پیارے نبی کی تعلیمات تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کیا کہا تھا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب دعا بدعوى الجاہلیہ۔ کہا ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گالوں کو زخمی کرے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور زمانے جاہلیت کے چیزوں پر عمل کرے، اس کا شمار ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا پیارے نبی کی یہ حدیث نہیں ہے؟ پیارے نبی کا یہ طریقہ، پیارے نبی کی یہ سنت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسلامی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ کیا حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسین اور حضرت حسن سے زیادہ افضل نہیں تھے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، افضل تھے یا نہیں تھے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل خلفائے اربعہ اور ان کے درمیان بھی مراتب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شہید نہیں ہوئے، 17 رمضان المبارک کو سن 40 ہجری میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، شہید کیا گیا۔ ان سے 4 سال پہلے حضرت عثمان کو سن 36 ہجری میں ایام تشریق حج کے ایام میں شہید کیا گیا، اور ان سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب کو شہید کیا گیا۔ کیا آپ ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے میرے بھائیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، اور محرم الحرام کے مہینے سے، چونکہ بارش ہو رہی ہے تو 2-3 منٹ آپ کا لیے لیتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر روزہ نہ رکھ سکیں تو کوئی نہیں، لیکن کم سے کم 10ویں تاریخ کا روزہ نہ چھوڑیں، جس کو ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، سئل عن صوم یوم عاشوراء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ۔ اس عاشورہ کے ایک روزے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان صدق دل سے پورے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ یہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدولت پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں اس روزے کی۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم کے اندر آپ یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ان روزوں کو اس نیت سے رکھتے تھے کہ یہ روزہ فرض ہے، اس نیت سے، اتنا مقام ہے اس روزے کا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے اور سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ آیا، رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من شاء۔ اب یہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت تمہارے نگاہوں میں ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا کہ کیا صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا ساتھ ہی ساتھ 9 کا یا 11 کا رکھا جائے؟ تو بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، ان تمام احادیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ان تمام احادیث کی روشنی میں وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان دونوں ائمہ نے زاد المعاد اور فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان روزوں کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے
نچلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو رکھا جائے، یعنی 10ویں کے ساتھ 9ویں کو جوڑ لیا جائے، یہ سب سے بہتر اور افضل ہے، بیچ کا درجہ ہے۔ ماہ محرم چونکہ یہ روزے کا مہینہ ہے، اس لیے یہ دونوں ائمہ احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص 11 کا بھی رکھتا ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا، گرچہ محدثین نے اس کے سند پر کلام کیا ہے لیکن اس پر بہت سارے محدثین کا عمل بھی ہے، کہا تھا صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن۔ لہٰذا ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی سے سچی محبت کریں اور اس مہینے کے اندر عاشوراء تاسوعہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسلامی بیداری پیدا کریں، اور ہمارے وہ بھائی جو حضرت حسین، حضرت حسن اور ان کے شہادت اور ان کے تاریخی واقعات کے تعلق سے جو غلط فہمی کے شکار ہیں، ان سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، ان کو دوسرے نام سے پکارے نہیں، بلکہ حتی الامکان ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر